جی جی تشریف رکھیں آپ. دیکھیے ہم اس واقعے کے طرف نہیں جاتے کہ واقعی وہ 700 برس کی کشتی تھی اور ڈوبی یا نہیں ڈوبی وغیرہ وغیرہ، اس کی طرف ہم نہیں جاتے. ہم اس کی بنیاد پر بات کرتے ہیں کہ اللہ کے ولی سے اگر ایسی کرامت سرزد ہو جائے وہ کیا ناجائز ہے؟ وہ جائز. اسی ولی کی کرامت جو ہے اس کے نبی کا معجزہ ہوتا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مردے زندہ کیے، یہ موجود ہے حدیث شریف کی کتابوں میں. اور اسی طریقے سے حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ نے بھی مردے زندہ کیے، بعض اکابر اولیاء نے مردے زندہ کیے. تو یہ دیکھا جائے کہ آیا ایسا اگر ہو جائے تو شریعت کے خلاف تو نہیں ہے کوئی. جیسے ہم کہیں خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب آنا ساگر پریشان کیا رائے پتھورا نے کہ یہاں سے آپ وضو نہیں کریں، یہ ہمارا پانی اچھوت ہوتا ہے، ناپاک ہو جاتا. ایک تالاب ہے آنا ساگر، بہت بڑا تالاب ہے، کوئی کم سے کم 200 ایکڑ پر مشتمل ہوگا وہ تالاب. اتنا بڑا تالاب جس کو آنا ساگر کہتے ہیں، جس کے قرب و جوار میں ایک پہاڑی ہے جس پہ خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ نے اپنا پڑاؤ ڈالا. پھر مغلیہ سلطنت جتنے بادشاہ شاہجہاں وغیرہ، انہوں نے وہاں بہت اچھی عمارتیں لوگوں کے لیے بنائی تاکہ لوگ آرام کریں اور وہاں سیر و تفریح کریں وغیرہ وغیرہ. تو خواجہ صاحب کو جلال آیا، آپ نے ایک مٹکا دے کر بھیجا، اپنے مرید کو کل لے آؤ سارا آنا ساگر. وہ گیا جناب، وہ پورے مٹکے میں آنا ساگر لے آیا. اب ہندو جب وہاں پہنچے تو آنا ساگر بالکل خشک، پانی نہیں. بالآخر خواجہ غریب نواز سے معذرت کرنی پڑی تو فرما جاؤ لے جا کر یہ مٹکا دوبارہ ڈال دو. اب آپ کہیں بھئی آنا ساگر مٹکے میں کیسے آ گیا؟ خوب یاد رکھیے، اصول کی ہماری کتابیں پڑھیں. معجزے کی تعریف، کرامت کی تعریف، معجزہ کرامت کہتے اسی کو کہ جس کو ماننے سے عقل عاجز آ جائے. عقل عاجز آ جائے جس کو ماننے سے. میں ایک دو مثالیں پیش کرتا ہوں. یہ تو بہت چھوٹا سا کام ہے. یہ بتائیے چاند کو 2 ٹکڑے کرنا کوئی معمولی کام ہے؟ یہ حضور علیہ السلام نے کیا. عقل مانے گی آپ؟ عقل تو نہیں مانے کہ زمین پر کھڑے ہو کر چاند کو اشارہ کیا اور 2 ٹکڑے ایسے ہوئے کہ ایک ٹکڑا پہاڑ کے اس طرف تھا، دوسرا اس طرف تھا، اور کوئی منع کرے تو نص موجود ہوگا اقتربت الساعۃ وانشق القمر، پاس آ گئی قیامت اور شق ہو گیا چاند. عقل تو نہیں مانے گی آپ؟ حدیبیہ کے موقع پہ پیاسوں نے شکایت کی، فرما جس کے پاس جتنا پانی ہے سرکار نے فرما لیا. آدھا لوٹا مشکل سے پانی آیا تو آپ نے اس میں ہاتھ ڈالا تو راوی کہتے ہیں ایسا لگا ہر انگلی سے ایک چشمہ جاری ہو گیا. صحابہ کرام تقریباً 1500 کے قریب تھے. فرماتے ہم سب کو وہ پانی کافی ہوا، شاید ہم ہزاروں ہوتے تب بھی وہ پانی کافی ہوتا. آپ عقل سے سوچیے کیا یہ کام ممکن ہے؟ ایک شخص آیا حضور علیہ السلام کے بعد، بلکہ ابو جہل کا لڑکا اکرم جو ایمان لے آئے، بات کہا یہ جو پتھر ہے یہ پانی پر تیرتا ہوا آئے، آپ کی نبوت کی گواہی دے، میں مان جاؤں گا آپ نبی. حضور علیہ السلام نے پتھر کی اشارہ کیا، وہ پانی پہ تیرتا ہوا آیا. پتھر بھی کبھی پانی پہ تیرتا؟ اور اس نے حضور علیہ السلام کی گواہی دی. اکرما سے پوچھا کافی ہے تیرے لیے؟ کہنے لگے ہاں. یہ تیرتا ہوا پھر واپس چلا جا. وہ تیرتا ہوا پھر واپس چلا گیا. ابو جہل کا لڑکا تھا اکرما، وہ صحابی رسول بن گیا اور ایمان لیا. کیا ان باتوں کو عقل مانے گی؟ تو جب ولی کا معجزہ ہے تو اس کے نبی، ولی کی کرامت ہے تو نبی کا معجزہ ہے. تو جب نبی کا معجزہ ہے تو معجزے کا کون انکار کر سکتا ہے؟ لہذا نہ معجزے کا انکار جائز نہ کرامت کا انکار جائز. سورہ مریم میں حضرت مریم جب درخت کے قریب بیٹھی، تازے انگور آتے تھے، حالانکہ انگوروں کا موسم نہیں، تازی تازی کھجوریں آتی تھی. یہ ان کی کرامت ہے جو قرآن مجید فرقان ہے موجود. تو متن قرآن کا کیسے انکار کریں گے؟ تو اگر غوث اعظم نے 700 سال کی کشتی کو اتار دیا یا 700 سال پرانے مردے کو زندہ کر دیا تو شرن اس میں کیا قباحت ہے؟ کوئی قباحت نہیں. معجزے اور کرامت کی تعریف یہی کہ اس کو عقل ماننے سے عاجز آ جائے. واقعہ ہوا یا نہیں ہوا اس کے ہم ذمہ دار نہیں، لیکن ایسا اگر ہو گیا تو شریعت کی کسی نص کے خلاف یہ بات نہیں ہے.